حضرت مولانا حافظ عبدالغفار صاحب بہاولپوری مائک دے آن اپنے خیالات کا اظہار فرماؤ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ قابل صد احترام اساتذہ اکرام، علماء اکرام، میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کا تشریف لانا آپ کے لیے اور ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ میں تہ دل سے شکر گزار ہوں آپ ہماری دعوت پہ تشریف لائے۔ بزرگ علماء کرام جو اگرچہ اس ادارے سے فیض یافتہ نہیں ہیں، باقاعدہ سلسلہ تعلم اس ادارے سے ان کا نہیں ہے، لیکن اس ادارے کی محبت میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے احترام میں وہ تشریف لائے۔ میں رپیٹلی ان کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سب کا آنا قبول فرمائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور یہ بات معلوم ہے کہ انبیاء علیہم السلام اللہ ہی کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں، اور اللہ کی خاص مدد اور نصرت انہیں ہمیشہ حاصل رہتی ہیں۔ دو دعائیں جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھیں، ایک تو ذاتی طور پہ اپنی صلاحیت کے سیقل کرنے کی دعا ہے، اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے اور مجھے میری قوت گویائی بہتر کر دے تاکہ میں بہتر طریقے سے تیرے دین کی تبلیغ کر سکوں۔ اور دوسرا اس دعا میں واجعل لی وزیرا من اہلی، اللہ مجھے کچھ ساتھی دے، ہارون اخی، ہارون میرے بھائی ہیں، انہیں میرا وزیر بنا دے، اشدد بہ ازری، اس سے میری کمر مضبوط ہو جائے گی۔ نبی اللہ کی طرف سے مبعوث ہے، اللہ کی خاص مدد اور نصرت انہیں حاصل ہے، اس کے باوجود انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ میری صلاحیتیں اس سے بہتر ہوں، فزوں تر ہوں، اور مجھے کچھ ایسے رفقاء مل جائیں جو اس عظیم الشان منصب کے نبھانے میں میرے متعاون ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، میں اس ادارے سے پڑھا ہوا نہیں ہوں، میرا تلمذ یا تعلم کا سلسلہ اس چار دیواری سے نہیں ہے، لیکن ایک فرض منصبی ہے جس کے نبھانے کے لیے مجھے مقرر کیا گیا ہے۔ آپ لوگ احباب علم و دانش اس ادارے کے فیض یافتہ ہیں، مکمل یہاں سے پڑھا ہے یا کچھ کم پڑھا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کا حق ہے ہم سب پہ، ہم اس ادارے کی بہتری کے لیے اپنی توانائیاں صرف کریں۔ حالات جیسے بھی رہے، اسباب کیا تھے، اس کا ذمہ دار کون تھا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ہمارے متعلقہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے متعلق یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں استعداد و قوت کتنی دی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں اگر ذمہ دار ہوں، نظام چلانے کا مکلف ہوں، تو مجھے تعاون کی ضرورت ہے، اور تعاون ہمیشہ پیسوں کی صورت میں نہیں ہوتا، یہ ایک حقیقت ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تعاون مانگا ہے رفیق کار کی صورت میں۔ میں آپ بھائیوں سے درخواست کروں گا، یہ ادارہ جو ملک بھر میں ایک معیاری اور نامور ادارہ تھا، آپ نے جس سے بہت سارا علم حاصل کیا، آگے بڑھنے کے راستے بنے، ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے اسباب یہاں سے آپ کو میسر آئے، اس ادارے کا ہم پہ حق ہے کہ ہم مقدور بھر اس کی ترقی کے لیے کوشش کریں۔ میں صرف دو چیزوں کا آپ سے
طالب ہوں. یہاں تشریف لائیں, اسے اپنا گھر سمجھ کے آئیں. یہ ادارہ انشاءاللہ ہمیشہ آپ کے لیے اپنے بازو کھلے رکھے گا. یہاں سے باہر جب آپ اپنے منصب پہ, اپنے ادارے میں, اپنے علاقے میں, جہاں بھی آپ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں, اس ادارے کے لیے, اس کے معاونین کے لیے, اس کے متعلقین کے لیے کلمہ خیر کہا کیجیے. دنیا میں کوتاہیاں, کمیاں کہاں نہیں ہوتی, لیکن یہ ایک یونیورسل ٹروتھ, عالمگیر حقیقت ہے. اگر انسان ہمیشہ کمیاں دیکھے گا تو آپ تو زندگی کا ایک قدم نہیں اٹھا سکیں گے. ہمیشہ خوبیوں کو باعث بنایا جاتا ہے, ہمیشہ اوصاف کو اپنے لیے نقش قدم بنایا جاتا ہے, اس کی پیروی کی جاتی ہے. کوتاہیوں کے پیچھے نہیں بھاگا جاتا. ہوتی ہیں انسانی نظاموں میں کوتاہیاں, ہوتی ہیں, کب نہیں تھیں. تاریخ انسانی بھری پڑی ہے کوتاہیوں سے, لیکن اس کے باوجود جنہوں نے تاریخ سے سبق حاصل کیا اور ترقی کا سفر طے کیا, وہ کوتاہیاں اس انداز سے ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم ان کے قریب نہیں جائیں گے, اور خوبیاں اس انداز سے ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم انہیں کبھی چھوڑیں گے نہیں. میری پہلی گزارش اپنے بھائیوں سے یہ ہے, آپ باہر جاتے ہیں, جو جا چکے دنیا سے, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, انہوں نے کس کے حق میں کیا کیا, آپ کی کتنی اچھی, شیریں یا تلخ یادیں ان سے وابستہ ہیں. جو انتظامیہ کے لوگ تھے یا تدریسی عملے سے متعلق تھے, آپ ان کے حسنات کا تذکرہ کریں. یہ حکم بھی ہے, اذکروا محاسن موتاکم, جانے والوں کی خوبیاں ڈسکس کیا کرو. میرے خیال میں برائیاں ڈسکس کرنے سے ان کا تو نقصان نہیں ہوتا, بحث کرنے والے کا نقصان ہوتا ہے. الٹیمیٹلی وہ اعمال حسنات سے تساہل اختیار کرتا ہے, اور یہ برائیوں کا تذکرہ اسے اگر برائیوں پہ اکسائے نہ تو نیکیوں سے پیچھے ضرور رکھتا ہے. اس ادارے کے لیے کلمہ خیر کہیں. جو وقت گزر گیا, نشیب و فراز زندگی میں ہر کہیں پہ آتے ہیں, سلطنتیں برباد ہو جاتی ہیں, اللہ پھر انہیں آباد کر دیتا ہے. حکومتیں زوال کا شکار ہوتی ہیں, اللہ ذوالجلال والاکرام پھر انہیں باغ و بہار سے سرسار کر دیتا ہے. یہ مملکت سعودیہ, جو آج ملک سلمان موجود ہے, ان کے والد محترم سلطان عبدالعزیز رحمہ اللہ, آپ ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں. یہ 17ویں صدی عیسوی کا قصہ ہے, 12ویں صدی ہجری کا قصہ ہے. تب سے انہوں نے سعودی ریاست تشکیل دی, اور پھر کتنی بار یہ زوال پذیر ہوئے, کتنی بار یہ دوبارہ عروج میں آئے. 1903 میں سلطان عبدالعزیز نے آ کے کویت سے جلا وطن کی زندگی گزار رہے تھے, آ کے حملہ کیا نجد پہ, اپنے آج کا جو ریاض ہے, اپنے آبائی علاقے پہ, اور آج دنیا کی ایک بہترین سلطنت, اگرچہ اب ڈاواڈول ہے, لیکن بہرحال بہت بڑی بڑی سلطنتوں سے بہتر حالت میں. میں نے صرف ایک مثال عرض کی ہے کہ زوال کے بعد دوبارہ عروج حاصل کرنا یہ کوئی ما فوق العقل بات نہیں ہے, لیکن ہوتا تب ہے جب بندہ پورے طور پہ سنجیدہ ہو کہ ہر بندہ اپنا کردار ادا کرے.